بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ نہ کرے کہ آپ لوگوں کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو، کسی خاندان کے ساتھ دشمنی ہو یا کچھ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی دشمنی ہو اور آپ چاہتے ہو، آپ ارادہ رکھتے ہو کہ ہم کسی طریقے سے ان سے بدلہ لیں، جو ان لوگوں نے آپ سے زیادتی کی ہے وہ آپ کا اس کو انصاف آپ کو ملنا چاہیے، لیکن آپ کے بدلے لینے سے پہلے جب آپ کو معلوم پڑے کہ آپ کے دشمن آپس میں لڑ پڑے ہیں اور اس حد تک لڑ پڑے ہیں کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے ہیں، سر بازار میں ایک دوسرے کو بے شرم کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی اور خوشی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا کہ ایک تو آپ کے دشمن لڑ رہے ہیں، دوسرا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ کمزور ہو رہے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح آج تحریک لبیک کو خوشی منانی چاہیے، کیونکہ تحریک لبیک کے دو سب سے بڑے دشمن باجوہ اور عمران کہ ان کی جو لڑائی ہے وہ شدت اختیار کرنے جا رہی ہے۔ جی ہاں، بالکل نئے انکشاف ہوئے ہیں، آفتاب اقبال نے کی ہے، عمران ریاض گیلے تیتر نے کی ہیں، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ ناظرین، آفتاب اقبال نے جا کے باجوہ سے ملاقات کی ہے کشیدگی کم کرنے کے لیے۔ جب اس نے آ کے اس کے سامنے آفتاب اقبال کے سامنے باجوہ نے بہت بڑے انکشاف کیے ہیں، کچھ ویڈیوز اور آڈیوز کا ذکر کیا ہے۔ آفتاب اقبال نے آ کے ویلاگ بنایا، وہ ویلاگ جب عمران ریاض نے سنا تو شاید عمران خان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی عمران ریاض کو تکلیف ہوئی ہے، اور اس کی جو تجزیہ، اس کی جو بات کرنے کا جو منافقت سے بھری ہوئی جو ویڈیو بناتا ہے، تو اس کی ویڈیو ایک سامنے آئی ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں دو باتیں بڑی اہم کی ہیں عمران ریاض نے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سنو کہ عمران ریاض نے کیا کہا ہے اپنی ویلاگ میں، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور اس کی مذمت کریں گے جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا۔ اگر بطور آرمی چیف انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کی ریکارڈنگ کی ہے، ویڈیو اور آڈیو، جس کا انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، تو یہ انتہائی گھنونا، انتہائی غلط اور انتہائی قابل مذمت فعل ہے، اور اس کے اوپر اب دھمکی لگا رہے ہیں کہ میں اس کو پبلک کر دوں گا، تو عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ باجوہ صاحب تھک جائیں گے۔ ناظرین، عمران ریاض نے ذکر کیا آفتاب اقبال کا کہ آفتاب اقبال نے انکشاف کیا ہے کہ باجوہ نے مجھے کہا ہے کہ عمران خان کی کچھ ویڈیوز اور کچھ آڈیوز میرے پاس ہیں جو میں نے خود بنائی ہیں۔ اس کے اوپر عمران ریاض نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت قابل غور ہیں۔ ایک تو عمران ریاض کیا کہتا ہے کہ یہ کسی کی آڈیو اور ویڈیوز بنانا ایک غیر قانونی فعل ہے، ایک گھٹیا حرکت ہے، ایسا باجوہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا اس نے آگے جو بڑی زبردست بات کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بھئی باجوہ صاحب، ان آڈیو اور ویڈیو اگر آپ پبلک کریں گے تو عمران خان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ اپنی گمنامی کی زندگی گزاریں، وہ بہتر ہے۔ اب ناظرین، اس کے دو پہلو، ایک ویڈیو بنانا اور ایک اس ویڈیو سے عمران خان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پلیز مہربانی کر کے سننا، غور سے سننا۔ عمران ریاض کہتا ہے کہ بھائی باجوہ نے غلطی کی ہے عمران خان کی ویڈیوز یا آڈیوز ریکارڈ کر کے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کی ویڈیو یا آڈیوز کیوں بناتا ہے؟ میرے پاس ڈیلی ہزاروں فون آتے ہیں، میں کسی کے فون ریکارڈ نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے کرنا پڑ جائے تو میں کس کا کروں گا؟ جو آدمی جھوٹا ہوگا، جو اپنی زبان سے پھر جاتا ہوگا، جو منافق ہوگا، جو اپنی زبان کا کچا ہوگا، جس کے اوپر مجھے 1% بھی جس کے اوپر مجھے بھروسہ نہیں ہوگا، تو میں کہوں گا کہ یار اس کی ریکارڈ کرو، کل کو یہ مکر جائے گا، یہ پھر جائے گا، یہ دوغلا آدمی ہے، یہ منافق آدمی ہے، اس لیے جا کے میں اس کی بات ریکارڈنگ کروں گا۔ باجوہ نے وہ باتیں ریکارڈنگ کر کے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، وہ اس کا وہ جواب دے، ہم اس کو کوئی لینا دینا دیا، لیکن باجوہ نے ریکارڈنگ اس لیے کیا ہے کہ یہ آدمی یو ٹرن لیتا ہے، یہ آدمی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ آج میرے سامنے یہ بات کرے گا، کل مکر جائے گا، یا تو اس وجہ سے اس نے کی ہے، یا جیسا کہ ڈی جی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس نے جو پریس کانفرنس کی تھی کہ عمران خان بار بار باجوہ کو مجبور کرتا تھا غیر آئینی کام کرنے سے، یا تو عمران خان باجوہ کے سامنے غیر آئینی، غیر قانونی کوئی مطالبے کرتا تھا، ایسی لوز ٹاکنگ کرتا تھا جو باجوہ نے سمجھا ہے کہ یار یہ تو غلط ہے۔ اگر میں کسی آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں اپنی کوئی ڈیوٹی کرتا ہوں، اپنی کسی کمپنی میں ہوں یا کسی ادارے میں جاب کر رہا ہوں، جو میرے جو بھی کولیگ ہیں جن کے سامنے میں بیٹھا ہوں، اگر میں کوئی لوز ٹاکنگ نہیں کرتا ہوں، اگر میں کوئی
یعنی کہ غیر آئینی اور غیر شرعی یا غیر قانونی باتیں نہیں کرتا ہوں تو کوئی آدمی میری بات ریکارڈ کر لے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور باجوہ کہتا ہے کہ میں اس کو بلیک میل کروں گا، تو اس کا مقصد ہے کہ اس کی آڈیو میں، اس کی ویڈیو میں وہ مواد ہے جس سے آدمی بلیک میل ہوتا ہے۔ اور بلیک میل آدمی کس مواد سے ہوتا ہے؟ یا وہ غیر اخلاقی مواد ہوتا ہے، یا غیر قانونی ہوتا ہے، یا غیر شرعی ہوتا ہے، گھٹیا قسم کا مواد ہوتا ہے جس سے آدمی بلیک میل ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی ریکارڈ کرنے کی۔ ہاں، آپ لوگوں میں اتنی جرات ہے جو باجوہ کے اوپر کیس کرو کہ آپ نے ریکارڈنگ کیوں کی۔ اس کا دوسرا حصہ تھا، عمران ریاض کہتا ہے کہ باجوہ صاحب آپ نے جو بھی پبلک کرنی ہے لیک کر دو، عمران خان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ بات آفتاب اقبال نے بھی کی ہے کہ میں نے باجوہ کو کہا ہے کہ باجوہ یہ ویڈیو آپ لیک نہ کرنا، پہلے جو عمران خان کی وہ ایلا ملک کے ساتھ ویڈیو آڈیوز آئی ہے، جو ایسی گھٹیا قسم کی آڈیو ہیں، کیا عمران خان کا اس کے اوپر اثر پڑا ہے؟ نہیں پڑا ہے، تو اس سے بھی نہیں پڑے گا۔ تو اس سے میں عمران ریاض کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ عمران ریاض ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی گھٹیا سے گھٹیا غیر اخلاقی باتیں بھی عمران خان کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ان کے کارکنوں نے ان کو سیریس نہیں لیا، یا کارکنوں نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا، تو وہ آگے کیا کر سکتے ہیں؟ تو بالکل اس نے ٹھیک کہا ہے کہ بھائی جو لوگ، جو کارکن عمران خان کے ہیں، جب وہ عمران خان نے کنٹینر پہ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے حج سے بہتر میرا یعنی کہ جلسے جلوس ہیں، تو کارکنوں میں غیرت نہیں جاگی، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ عمران خان نے رمضان کے مہینے میں پورا 10 مہینے جھوٹا بیانیہ امریکہ کا بنا کے اپنے یوتھیوں کی ماؤں بہنوں کو نچایا، پھر وہ کہتا ہے کہ امریکہ کا کردار نہیں تھا، تو کارکنوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ عمران خان نے ایک گستاخہ کو رہا کر دیا جس نے اعلانیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کے کارکنوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ہم نکالتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے، کارکنوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اسی عمران خان نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ جنگ بدر اور جنگ احد میں صحابہ اکرام کسی لوٹ مار میں لگ گئے تھے یا بزدل تھے، لیکن کارکنوں کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ عمران خان نے درجنوں گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہیں، لیکن کارکنوں کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ عمران خان آئے روز صبح اپنا جو بیان دیتا ہے، شام کو اس سے یو ٹرن لے لیتا ہے، لیکن کارکنوں کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ عمران خان جو امت مسلمہ کا لیڈر بنتا ہے، جو بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نام لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نام لیتا ہے، جہاد کا نام لیتا ہے، تبلیغ کا نام لیتا ہے، لیکن کچھ سال پہلے اس کی جو ایک غیر اخلاقی آڈیوز آئی ہے جس میں وہ گفتگو کر رہا ہے کہ جو یقین کر کے کوئی اکیلا آدمی بھی نہیں سن سکتا ہے، پھر بھی کارکنوں کی صحت کے اوپر اثر نہیں پڑا ہے۔ آئے روز سوشل میڈیا میں عمران خان کو کبھی عمر فاروق کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، کبھی عثمان غنی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، کبھی اس نے وہ نبی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے اور یہ مقبول جان نے کہا تھا کہ شکر کرو کہ عمران خان نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، لیکن کارکنوں کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ تو عمران ریاض ٹھیک کہہ رہا ہے کہ باجوہ آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، جب عمران خان کی لڑکیاں، اس کی سپورٹر کارکنیں جلسوں میں کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ میری خواہش ہے کہ عمران خان میرے کمرے میں آ جائے، کارکنوں کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ملتان میں کھڑا ہو کے ایک پی ٹی آئی کا کارکن کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کی جگہ میرے عمران خان کا نام ہو، کارکنوں کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ راولپنڈی جلسے میں کھڑا ہو کے پشاور کا ایک اس کا سپورٹر کہتا ہے کہ ہم عمران خان کے پاخانے سے بھی محبت کرتے ہیں، کارکنوں کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہ تو ہزاروں قسم کے ایسے واقعات ہیں جو کارکن کہتے ہیں نہیں ہم اس کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ تو عمران ریاض ٹھیک کہہ رہا ہے، باجوہ صاحب آپ اس کی لیک نہیں کرو، آپ کچھ بھی کرو گے تو جو فتنہ ہوتا ہے نا، فتنہ اثر کرتا ہے۔ کہ عمران خان نے خود کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا کہ میری ہر بات سے اتفاق کرنے والا یہ میرا ٹونی کتا ہو سکتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو نظریات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ عمران خان کے خلاف جتنا بھی مواد لے کے آئیں، اس کے کارکنوں کے اوپر اثر نہیں ہونے والا۔ جانوروں کے اوپر کوئی چیز اثر ہوتی ہے؟ اثر تو ہوتی ہے انسانوں کے اوپر کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے۔ تو یہ عمران ریاض نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس بات سے میں عمران ریاض کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ باقی بات رہا کہ ریکارڈنگ کی، تو ریکارڈنگ تو اس نے عمران خان کو، کیوں کہ عمران خان کے اوپر اس کو بھروسہ نہیں تھا کہ بے اعتبار شخص ہے، تو لہٰذا اس کی باتیں ریکارڈ کر لو، وہ باتیں ریکارڈ کر کے آپ دیکھتے ہیں کون سی باتیں ہیں، کب آتی ہیں، لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، وہ تو وقت بتائے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔